يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا وقال سبحانہ وتعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال سبحانہ وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا آج کے اس ماہانہ اجتماع میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا، کہنا سننا قبول فرمائے اور اسے ہمارے حسنات اور نیکیوں میں زیادتی اور اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہماری آخرت کی نجات کا سبب بنائے۔ جو بھی اعمال ہم بجا لائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے ہر عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے دکھاوے سے، ریا سے، سما سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کا پسندیدہ دین جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے انبیاء کا دین تھا، وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو اسلام، اور یہی سارے انبیاء کا دین تھا۔ آج غلط فہمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام کو لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر
بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، تمام رسولوں کا دین اسلام ہی تھا. اور اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کلام اللہ میں اپنی نعمت کہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ پر ہم نے پوری کر دی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت کہا ہے. اپنی نعمت آپ پر میں نے پوری کر دی. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام آپ کا دین ہو، اس پر ہم راضی ہو گئے. اور یہی وہ اسلام ہے کہ جس کے ذریعے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، یا دوسرے الفاظ میں جس کی بنیاد پر آن دا بیسس آف اسلام اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کرے. اور ادر دین اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن، کوئی اور دین لے کر آدمی پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے یہاں پہنچے گا، یہودیت لے کر پہنچے گا، نصرانیت لے کر پہنچے گا، اور آج کے دور کے حساب سے میجارٹی کا دین، میجارٹی اس پر عمل کرتی ہے. سو مینی پیپل آر ڈوئنگ دس. اتنے سارے لوگ، لمبا کھینچ کے بولتا ہے، اتنے سارے لوگ کرتے ہیں اس پہ عمل. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی میجارٹی کو نہیں دیکھے کہ میجارٹی نے کیا کیا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. اور کیا ہوگا ایسے آدمی کے لیے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں خسارہ، ٹوٹا، گھاٹا، نقصان، لاس اٹھانے والا. یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے بھائی، اس کے بعد کوئی چانس نہیں. دنیا میں معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، امتحانات کے لیے، سروسز میں انٹرویوز کے لیے، بہت سارے معاملات میں بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ یہ فرسٹ چانس اینڈ لاسٹ چانس ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد نے اینڈ نیور، کبھی بھی چانس نہیں ملنے والا ہے. وہ جاتے جاتے کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. لوٹا دے اللہ تعالیٰ، تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، جو عمل نہیں کر سکا وہ کر لوں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کوئی مہلت نہیں ملے گی، وقت آ گیا، اب جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا آخرت میں تو صرف اسلام قبول کرے گا. اسلام کے علاوہ کوئی بھی پریکٹس وہ لے کر گیا ہوگا، ریلیجن لے کر وہ پہنچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو منتشر ذرات کی طرح، ہباء منثورا، منتشر ذرات کی طرح اللہ پھیلا دے. اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام پر عمل کریں. اچھا، اسلام تو سارے انبیاء کا دین تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان لیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مان لیں، چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک اگر کسی کا دین چلے گا، کسی کی شریعت چلے گی، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ لو بدا لکم موسیٰ لاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر موسیٰ آ جائیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ،
وقت کے نبی، وقت کے رسول، صاحب تورات کی پیروی کرنے لگ جاؤ. صاحب تورات ہیں، کلیم اللہ ہیں، بڑے فضائل ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں قبر سے باہر نکلوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کی بنیاد کو پکڑ کر کھڑے ہوئے. بتائیے کیا فضیلت. مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کی بنیاد کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بے ہوش کر دیا تھا وہ اس کا بدل ہو گیا. اس بے ہوشی کا وہ بے ہوشی بدل ہو گئی، مجھے نہیں معلوم. آپ دیکھیے صاحب تورات ہیں، کلیم اللہ ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ آ جائیں اور محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جائیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ. وَلَوْ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر وہ بھی زندہ ہوں تو ان کو بھی میری پیروی کرنا پڑے. تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسی دین کو پسند فرمائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور وہ اسلام. اسلام کا ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کیا ہے؟ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ اسلام کو کہاں سے لیا جائے گا؟ کیا ہے ماخذ بھائی اسلام کے؟ دو ماخذ ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کچھ اور بھی ہے ماخذ جس سے دین کو اخذ کیا جائے گا، جس سے دین کو لیا جائے گا. یہی دو چیزیں ہیں. اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ ان خیر الحدیث یا ان خیر الکلام، یہی چیز فرماتے تھے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الکلام کلام اللہ. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن مجید. اور دوسری چیز کیا بیان فرماتے؟ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسری حدیث کے مطابق وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین راستہ اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کتنے خیر ہوئے بھائی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو. اب جب تیسری چیز پر آپ آتے تو اس کو خیر نہیں فرماتے. اگر تیسرا کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی چھپاتے نہیں. جب تیسری بات پر آپ آتے تو فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اس کا مطلب دو خیر کے علاوہ تیسرا خیر کوئی نہیں. ماخذ جہاں سے دین کو اخذ کیا جائے گا، دین کو لیا جائے گا، جن دو بنیادوں پر دین کو سمجھا جائے گا اور دین پر عمل کیا جائے گا، وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دیکھیے آپ کلام اللہ اس سلسلے میں بہت ساری گواہیاں دیتا ہے. جگہ جگہ پر اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، یہی دو چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختلافات کے وقت میں بھی فرمایا اختلافات ہو جائیں تو کہاں جاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہی دو ماخذ ہیں. اے ایمان والو، کہاں مانو اللہ کا، کہاں مانو محمد رسول اللہ کا، اور تمہارے درمیان جو تمہارے صاحب امر ہیں، تمہارے حاکم و ذمہ دار ہیں، ان کی بھی بات مانو. لیکن جب اختلاف ہو جائے، اختلاف کس میں ہوگا؟ اللہ اور رسول میں ہوگا؟ نہیں، حاکم میں، خلیفہ میں اختلاف ہوگا. خلیفہ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں. اب جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول. پلٹو کہاں؟ جہاں سے چلے تھے. کہاں سے چلے تھے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہاں سے چلے تھے؟ بیک ٹو پویلین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بیک ٹو پویلین. چلو لوٹو پلٹو. کہاں سے چلے تھے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے چلے تھے. اب بیچ میں امیر آ گیا، بیچ میں حاکم آ گیا، بیچ میں خلیفہ آ گیا.
اس کی بات میں، اللہ اس کے رسول کی بات میں اختلاف اور ٹکراؤ ہو گیا، اللہ کے نبی نے ایک شخص کو ایک چھوٹی سی جماعت کا امیر بنا کر بھیجا. راستے میں امیر صاحب ناراض ہو گئے اور ناراضگی میں کہا کیا اللہ کے نبی نے تم کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا بالکل میری اطاعت کا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے ہم کو. تو چلو لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی، کہا آگ جلاؤ، آگ بھی جلائی. کیا آپ امیر ہے بھائی، آپ کی اطاعت ضروری ہے. اب تیسرا حکم حضرت دے رہے اس میں کود جاؤ. اتنے غصے میں ہیں، اتنے ناراض ہیں، حالانکہ بنائے ہوئے امیر کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے، لیکن اتنا غصہ ہے کہ آگ میں کودو. کچھ لوگ تیار ہو گئے کودنے کے لیے، بھائی امیر ہے اطاعت کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، ایمان لائے. ہم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. حضرت کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھا. آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے. اگر تم آگ میں اس کی بات مان کر، امیر کس کا بنایا ہوا ہے یہ دیکھو، غور کرو. ہاں کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا نہیں ہے، ہاں نبی کا بنایا ہوا امیر ہے. لیکن نبی کی مخالفت میں، اللہ کے حکم کی مخالفت میں کسی اور کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہی اس کا شان نزول ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں پر ایک پوائنٹ اہل علم نے کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ. غور کرو آیت میں، غور کرو. اطیعوا اللہ، پھر واطیعوا الرسول، پھر واطیعوا نہیں کہا. اولو الامر کے بارے میں واطیعوا نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں پر اگر اطیعوا کا لفظ آتا تو امیر کی بات بھی ہر حال میں ماننا ضروری ہو جاتی. آگ میں کودو تو کودو، کیونکہ اطیعوا کہا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اپنے ساتھ کہا، اطیعوا اللہ، رسول کے ساتھ کہا اطیعوا رسول، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس کا مطلب اولو الامر کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، مفتی دارہ ہو، علامۃ الدہر ہو، بہت بڑا آدمی ہو، جب اس کی بات اللہ رسول سے ٹکرائے گی تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یعنی امیر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں کی جائے گی، نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. تو یہ شان نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو زمین پر پیش آ رہی ہے ایک چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام اللہ کے الفاظ بنا دیا کہ اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت اس کے رسول کی کرو، اور تمہارے جو صاحب امر اور ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو. لیکن جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ سر پھٹول نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، حزب اور جماعتیں نہ بناؤ، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا بڑی بات نہیں. اللہ نے کہا اختلاف ہوگا تو ہو سکتا ہے اختلاف ہونا بڑی بات نہیں، اختلاف کو باقی رکھنا بڑی بات ہے. اختلاف کیسے ختم کرو؟ جہاں سے چلے ہو وہاں پلٹ جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے چلے ہو، پلٹو وہیں پر. فردوہ الی اللہ والرسول. کیا مطلب ہوا فردوہ الی اللہ؟ اللہ کی طرف پلٹو کا کیا مطلب ہے؟ ساتویں آسمان پر تو جا نہیں سکتے، کیا بھائی؟ ہاں اطیع یعنی فردوہ الی اللہ والرسول. والرسول کہاں ہے؟ مدینہ میں. ہر آدمی جائے گا قبر پہ، ہاں وہاں جا کے فیصلہ لے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ الی کلام اللہ و کلام رسول. پلٹو کہاں؟ اللہ کے کلام کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، سنتیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل بتایا، اور یہ بتایا کہ یہی دو چیزیں ہیں جس کے اندر تمہارے سارے مسائل کا حل ہے، اختلافات کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے،
لڑائی اور جھگڑوں کا حل ہے کون سی دو چیزیں؟ اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں، ہر معاملے میں انہی دو چیزوں کی طرف پلٹنا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ جو اہل علم میں غالباً امام ابن قیم رحم اللہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں، قرآن و حدیث میں سارے مسائل کا حل نہیں ہوتا، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ساری چیزیں تھوڑی ہے، حدیث میں ساری چیزیں تھوڑی ہے، اگر کتاب اور سنت میں، قرآن و حدیث میں سارے مسائل کا حل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بہت باریکی ہے اس میں، شیء کا جو بیان کیا اللہ نے، شیء جو بیان کیا یعنی باریک سے باریک معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم کہاں پلٹو؟ قرآن و حدیث کی طرف، یعنی ہر معاملے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں اللہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شیء چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی شیء کہا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم کلام اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا۔ کیا چھوڑا آپ نے؟ ترکت فیکم امرین، فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، دو بھاری چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دو بھاری چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، یعنی گرپ اگر ڈھیلی پڑ گئی تو بھی گارنٹی نہیں، گرپ اگر چھوڑنا تو دور کی بات ہے، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک دم چھوڑ دیا تو پھر تو گئے کام سے، گرپ خالی ڈھیلی ہو گئی، مضبوطی سے نہیں پکڑا، ہاں گمراہ نہیں ہوگے، کب تک؟ جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گرپ ڈھیلی پڑ گئی گیا کام سے۔ تو یہی دو ماخذ ہیں، انہی دو چیزوں میں پورا کا پورا اسلام موجود ہے۔ ہم کو اسلام لینا ہوگا، کہاں سے لینا ہوگا؟ حضرت کی لال کتاب سے نہیں، بزرگ کی پیلی کتاب سے نہیں، ہاں چاہے وہ 32 جلدوں میں ہو، چاہے وہ 50 والیوم میں ہو، وہ پیلے رنگ کی ہو کہ بلو رنگ کی ہو، ہم کو دین کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ یہی دو چیزیں ہیں جہاں پر دین پورا کا پورا محفوظ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمانت لی ہے۔ آپ کو شاید یہ حدیث اور یہ حدیث کا یہ ٹکڑا نہیں معلوم ہو، یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان دونوں کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو سن لیجیے آپ، مضبوطی سے یاد رکھیے اس کو۔ اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے غور سے بالکل، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، حوض معلوم ہے؟ حوض نہیں معلوم؟ قیامت کے دن حوض ہوگا نہیں معلوم، جس سے آپ جام پلائیں گے، حوض کوثر نہیں معلوم؟ یہی حوض کا جو لفظ ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف میں، ہر معاملے میں مسائل تلاش کرنے کے لیے کہاں پلٹو؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں دونوں ساتھ میں رہیں گے ہمیشہ، کتاب اور سنت، قرآن و حدیث۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز ہرگز الگ نہیں ہوں گے، کب تک؟ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض پر بھی میرے پاس دونوں ساتھ میں آئیں گے۔ کون؟ قرآن و حدیث، کتاب و سنت۔ دنیا کتنا بھی زور لگا لے، قرآن 1 نمبر، حدیث 2 نمبر، پہلے قرآن بعد میں حدیث، یہ گمراہی ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا مولانا کا بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہو گیا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ یہ گمراہی ہے، قرآن 1 نمبر، حدیث 2 نمبر، گمراہی ہے۔ یہ پہلے قرآن میں دیکھیں گے بعد میں حدیث میں دیکھیں گے، گمراہی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، یہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہ دونوں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ یا آپ کی سوچ اگر ہے کہ حدیث اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے تو بہت غلط سوچ ہے۔
قرآن جیسے نازل ہوا ہے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور کلام بھی اللہ کا ہے. ہاں، اور حدیث یہ نازل اللہ کی طرف سے ہوئی ہے لیکن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی لکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی کی ہر حدیث کو تم لکھ لیتے ہو؟ اللہ کے نبی کبھی عام حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو سب مت لکھا کرو. صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا. ایک دن خیال ہے اللہ کے نبی سے تو پوچھوں. اللہ کے نبی سے جا کر سوال کیا، اللہ کے رسول میں آپ کی حدیثیں لکھتا تھا، آپ کی باتوں کو لکھتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں، عام حالت میں بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، سب باتوں کو مت لکھا کرو. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ میری ہر بات لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو یہ سوچ بھی میرے بھائیوں، چونکہ ہم کو دین کہاں سے لینا ہے یہ بات ہے، تو دین کے ماخذ دو ہیں، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہونے والے ہیں. دنیا کتنا ہی حدیثوں پہ اعتراض کرے، حدیثوں کا انکار کرے، حدیثوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے، ایسا کیسا اور ویسا کیسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور دونوں ساتھ میں رہیں گے. اچھا آپ بتاؤ، قرآن کو 1 نمبر پہ کر دیں اور حدیث کو 2 نمبر پہ، معاملہ چلے گا؟ ہاں، انسان کی 30 سال کی زندگی ہے، 15 سال قرآن پہ عمل کرے گا، 15 سال حدیث پہ عمل کرے گا. کر سکتے کیا ایسا؟ تو پھر 1 نمبر 2 نمبر کا کیا سوال پیدا ہو؟ ہاں، 1 نمبر 2 نمبر ہے یا دونوں ساتھ میں؟ اگر 1 نمبر قرآن ہے تو چلو 1 نمبر سے نماز پڑھ کے بتاؤ. خالی 1 نمبر لو، قرآن لو، اس سے نماز پڑھ کے بتاؤ. پڑھ سکتے نماز قرآن سے؟ نماز تو بہت بڑی بات ہے، صرف رکوع کر کے بتاؤ قرآن سے. الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن پڑھو اور بتاؤ کہ رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، جو اللہ نے کہا ہے، یا کہا ہے وارکعوا مع الراکعین، یہ رکوع جو اللہ نے کہا ہے، یہ کیسے کرنا؟ ہاؤ ٹو ڈو دس، کیسے کرنا؟ 1 نمبر پہ قرآن ہے نا بھائی، 2 نمبر پہ حدیث ہے. ہاں، تو چلو 1 نمبر سے نماز پڑھ کے بتاؤ، 1 نمبر سے رکوع کر کے بتاؤ، 1 نمبر سے سجدہ کر کے بتاؤ. کر سکتے؟ نہیں سکتے. دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، فوراً پلٹنا پڑے گا. قرآن میں حکم دیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے رکوع؟ میں ایسے پورے ہاتھ اٹھاؤں اور اپنے پنجوں پہ رکھ دوں لے کے جا کے نیچے اور بولوں کہ رکوع ہے، یا اور تھوڑا سا پریکٹس کر کے ہاتھوں کو زمین پہ پہنچا دوں، پیر کی بجائے زمین پہ رکھ دوں. جیسے ایکسرسائز کی کچھ ایسی شکلیں ہوتی ہیں نا، ایکسرسائز کرتے لوگ، ویسے میں جا کر کے اپنے ہاتھ نیچے رکھ دوں اور کہوں یہ رکوع ہے، ہو جائے گا. سجدہ وہ ڈنڈ مارتے ہیں، جیسے بیٹھک ڈنڈ مارتے ہیں، ویسے کہوں بھائی یہ سجدہ ہے، ہو جائے گا سجدہ. دیکھیے آپ، ایک رکن ہے نماز، ایک رکن ہے اسلام کا صلاۃ، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے 1 نمبر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ساتھ میں قرآن کے ساتھ حدیث کا ہونا ضروری ہے. یہ سوچ بہت غلط سوچ ہے. پہلے قرآن میں دیکھیں گے، پھر نہیں، دونوں میں دیکھیں گے، اس لیے کہ ایک میں دیکھ کے کام چلے گا ہی نہیں. اور جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے، کہتے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایک پیڑ بھرا آدمی، یعنی جتنے بھی انکار حدیث والے ہوں گے وہ سب مستنڈے ہوں گے، کھائے پیے لوگ ہوں گے. اور آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، جتنے بھی منکرین حدیث ہوئے سب مستنڈے تھے، سب کھائے پیے تھے. آپ نے فرمایا اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ قرآن میں جو حلال ہے اسی کو ہم حلال مانیں گے، قرآن میں جو حرام ہے اسی کو ہم حرام مانیں گے، ہمارے لیے قرآن کافی. جبکہ آپ نے کیا فرمایا؟ میں قرآن اور اسی کے مثل ایک اور چیز دیا گیا ہوں. قرآن اور اسی کے مثل ایک اور چیز دیا گیا ہوں. قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ کتاب کے ساتھ حکمت کہا ہے نا،
کتاب کے ساتھ کیا کہا؟ حکمت کہا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو کتاب اور حکمت کا معنی کیا ہے؟ کتاب اور سنت. میں کیا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین سیکھنے کے دو ماخذ ہیں، دین کی دو بنیادیں ہیں جس میں سارا دین موجود ہے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر ہمیں چلنا پڑے گا. کوئی بھی مسئلہ، ہم لوگ اصل میں 19 سال کا تھا تب میں نے کتاب و سنت کی دعوت کو قبول کیا. 19 سال کی میری عمر تھی، اور اس وقت میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے تھے، حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، جہاں بھی ہو، اللہ توفیق دیتا تھا، ہم لوگ پہنچتے تھے. بڑے تجربے ہیں، ایکسپیرینس بہت سارا ہے. آج 52 سال کی عمر ہو گئی، اتنا لمبا ایکسپیرینس ہے. ہر طرح کے لوگ ملے، ہر طرح کے لوگ ملے، اور ان میں اس طرح کے لوگ بھی ملے جو صرف لا الہ الا اللہ والے تھے. سمجھ گئے؟ ہاں، محمد رسول اللہ نہیں. ایسے ہی لوگ حیدرآباد میں ملاقات ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا ان سے بحث مت کرو، یہ صرف لا الہ الا اللہ والے. میں نے کہا ہم بحث نہیں کرتے، ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے دلائل کیا ہیں، کس بیس پر یہ بات کرتے ہیں. قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اوکے، کوئی بات نہیں، قرآن آپ کے لیے کافی ہے. آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں؟ ہاں مچھلی کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ اب تھوڑا سا بچوں یا جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، ذرا اچھی طرح سے آپ سمجھ کے جانا، ورنہ بولو گے مولانا بول کے کہ مچھلی حرام ہے. سمجھ کے جانا، میں اچھی طرح سمجھاؤں گا آپ کو. میں نے پوچھا بھائی مچھلی کھاتے ہو؟ ہاں کھاتے ہیں مچھلی. زندہ کھاتے ہو کہ مردہ کھاتے ہو؟ کہا کہ یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا بالکل سوال ہے. آپ کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو مچھلی زندہ کھاتے ہو کہ مردہ کھاتے ہو؟ ارے مردہ کھاتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر میت کو حرام کیا ہے. آپ کیسے کھاتے ہو؟ ہے نا قرآن میں، سورۃ النحل میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. کیسے کھاتے ہو مچھلی بھائی؟ اللہ نے تو حرام کہا ہے. ابھی جانا نہیں ہے اٹھ کے تو بولے گا مولوی صاحب مچھلی حرام بولے. ہاں. تلی کلیجی کھاتے ہو؟ ہاں تلی کلیجی بھی کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خون حرام، اور سارے لوگ متفق ہیں کہ تلی کلیجی دونوں خون کے لوتھڑے ہیں. اب کیا کرو گے؟ اچھا آپ رکوع کرتے ہو پہلے یا سجدہ؟ یہ بیچارے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں نماز کہاں سے لائے ہیں لوگ. قیام کہاں بھائی؟ قیام میں اوپر ہاتھ رکھو، نیچے ہاتھ رکھو، باندھو چھوڑو. قیام کیسے کرو؟ قرآن میں ہے. کیسے قیام کرو؟ اچھا ایک رکوع کرو، 2 سجدے کرو، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ زور کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، ہے قرآن میں؟ فجر میں ایک دم فریش ہو کر اٹھتے ہیں 2 رکعت، عشاء میں تھکے رہتے ہیں 4 رکعت، ہے کہ نہیں؟ ہاں. محرم کا 1 روزہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف. ہاں. عرفہ کا 1 روزہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف. محرم کے 2 روزے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف. سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ عمل کرنا ہے نا کہ نہیں کرنا ہے؟ تھوڑا سمجھیں گے، تھوڑا سوچیں گے، پھر دیکھیں گے. میں نے کہا بتاؤ بھائی رکوع کرتے ہو پہلے کہ سجدہ؟ تو کہا پہلے رکوع کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. کیا ہے؟ اے مریم اپنے رب کے لیے سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ. یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ. واسجدی، سجدہ کرو. وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. پہلے سجدہ ہے کہ پہلے رکوع ہے؟ بولتے بھائی ایسا کرو ہم لوگ کل آتے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ یہاں 3 دن تک ہیں، آپ کبھی بھی آئیے.
ایک آدھ مسئلہ کوئی اور پوچھا ہوگا، یاد نہیں آ رہا ابھی ذہن میں. میں 3 دن تک ہوں یہاں پر، آؤ بات کریں گے. ایسا کرو ہم لوگ کل آتے ہیں، نو پرابلم. کل پرسوں اس کے بعد ایک اور دن نہیں آئے. بالکل عجیب طرح کا معاملہ ہے. علم کچھ نہیں ہوتا ہے، معلومات کچھ نہیں ہوتی ہے. بلکہ میں نے شاید پہلے بھی سنا ہے یہاں پر حبیب منزل میں کہ ایسے ہی گروپ کا ایک سردار ہے حیدرآباد میں ہی، اس کو ایک روم میں ہم نے بٹھایا، ہمارے ساتھیوں نے ایک روم میں بٹھایا اور کہا کہ بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، ہاں بھائی مچھلی والی ابھی سمجھاتا ہوں. ہاں، ہمارے ساتھیوں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں. ہاں، جب قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہوگا. وہی بات، ہمارا پوائنٹ کیا ہے آج درس کا ٹاپک کیا ہے؟ دین کو کیسے سمجھیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا ایک آدمی تھا، 70-75 سال اس کی عمر تھی، اس کے ہاتھ ایسے ایسے ہلتے تھے اور وہ کہتا تھا میں اہل قرآن جماعت کا سید ہوں. جو حدیثوں کا انکار کرتے تھے، قرآن کو صرف مانتے تھے بس. اس کے سامنے آیت جب پیش کی گئی، کیا کہتا میں اہل قرآن کا سردار ہوں. اہل قرآن یعنی قرآن والے. جب آدمی اپنے آپ کو قرآن والا کہے تو اس کو سب معلوم ہونا چاہیے نا قرآن میں کیا کیا ہے نا، ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا قرآن کا. جب اپنے آپ کو اہل قرآن بول رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کہاں پر ہے وہ بچوں کو معلوم بھی ہوگا، کہاں پر ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے. ہاں، کہاں مجھے نہیں معلوم ہے اسی قرآن میں کوئی آیت موجود ہے. اہل قرآن کا سید ہے. کہا یہ لیجئے. ابھی ایک اور جوک ہوا اس کے بعد. قرآن کھول کے سامنے رکھا، کہا یہ لیجئے. کہا مجھے عربی نہیں آتی ہے کون؟ بڑی جماعت کا سید اور سردار ہے. اچھا محترم، یہ بتائیے کس کا ترجمہ آپ کو پسند ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کا لائیں، احمد رضا صاحب کا لائیں، یا محمد جناح صاحب کا لائیں؟ ترجمے بہت سارے قرآن کے، کون سا پسند ہے؟ جس کا نام لیا اس کا ترجمہ سامنے رکھ دیا. اب ترجمہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے مجھ کو نہیں معلوم تھا قرآن میں اسی بھی آئے تھے. اور ہاتھ پیر اس کے پورے ہل رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا اب تو معلوم ہو گیا آپ کو، اب تو آ جائیے قرآن و حدیث پر، قبول کر لیجیے حق کو. ہاں میرے ساتھ اتنی بڑی جماعت ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ساتھیوں نے کہا انجام معلوم ہے آپ کو، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے بولے ہر طرح کا انجام مجھے منظور ہے. یہ ہے حال دیکھیں ان کا. تو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ قرآن و حدیث ان دونوں کے اندر حق ہے، ان دونوں کے اندر ہدایت ہے، ان دونوں کے اندر ساری ہمارے اختلاف، سارے مسائل کا حل ان دونوں چیزوں میں موجود ہے، صرف ایک چیز میں نہیں. اب بات آیت جو ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت خاص طور سے چوپایوں کے لیے ہے. 4 پر کا جانور، مچھلی تو سمندر کی مری ہوئی حلال ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے ہم نے آیت پیش کی تھی. مچھلی، سمندر کا ہر مردار حلال ہے. سمندر کا مردار حلال ہے، اس کا پانی پاک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سمندر کا شکار ہو یا سمندر کا مردار ہو، حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے. یہ جو آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ، یہ خاص طور سے چوپایوں کے لیے، جانوروں کے لیے. جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ ایسے ہی بغیر حلال کیے، بغیر ذبح کیے مر جائے تو آپ کے لیے حرام. مچھلی کو حرام مت سمجھنا کہ مولانا مچھلی کو حرام بول کر، سمجھانے کے لیے، صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ قرآن کو ہی مانتے ہو تو قرآن میں تو ایسا موجود ہے. تو کیا پتہ چلا ہدایت کہاں ہے؟ دونوں میں، قرآن میں اور حدیث میں، اور دونوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو ہی کامیابی ہے، ورنہ ناکامی. اب آپ دیکھیے، آپ کو نماز کی میں نے مثال دی، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کی 3،
فجر کی 2. بتایا نا, تھکے ہوئے ہیں تو 4 پڑھنا ہے, فریش ہو کے اٹھ رہے ہیں 2 پڑھنا ہے. ہاں, یہ چیز کہاں ملے گی آپ, قرآن میں نہیں ملے گی. ظہر اور عصر خاموشی سے پڑھنا ہے, جس کو سری نماز کہتے ہیں ہم لوگ, اور باقی 3 نمازیں فجر, مغرب, عشاء جہری زور سے پڑھنا ہے. ظہر میں قرات نہیں کرتے ہم زور سے, لیکن وہی ظہر کی نماز جب جمعہ میں 2 رکعت پڑھی جاتی تو زور سے پڑھیں, ہے نا. عید کی 2 نمازیں, یہ ایکسٹرا 2 نمازیں ہیں, یہ 2 رکعت, اور یہ بھی زور سے. یہ سب کہاں ہے, قرآن میں ہے. بغیر حدیث کے آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. آپ کو صوم رکھنا ہے, روزہ, کب سے کب تک رکھیں؟ قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. کیا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. آپ کیسے سمجھیں گے کالا دھاگا سفید دھاگا؟ خیط کا مطلب کیا ہے؟ خیاط, درزی کو خیاط کہتے ہیں, خیط کا معنی دھاگا ہے. صحابی نے بھی یہ کیا تھا, عدی بن حاتم نے 2 دھاگے لے لیے اور دیکھ رہے ہیں اس کو, سفید دھاگا کالا دھاگا الگ ہوئے گا تو کھانا پینا بند کروں گا. کب ہوئے گا الگ؟ اگر سفید دھاگا کالا دھاگا دیکھیں گے تو دونوں میں فرق کبھی معلوم پڑے گا جب اجالا ہو جائے, ہے نا. لائٹ جلا کے تو اندھیرے میں بھی معلوم پڑ سکتا فرق, وہاں لائٹ کا معاملہ تھا ہی نہیں نا. کبھی فرق معلوم پڑے گا جب اجالا ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ لینگویج کے ایکسپرٹ تھے, لینگویج کے ایکسپرٹ تھے, سب جانتے تھے. آج کے جو عرب لوگ بولتے ہیں, ہاں معافی 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 چلتے رہتا ہے ان کا, معافی والی لینگویج نہیں تھی ان کی. بالکل جو لغت کی زبان ہے, لغت ہے, اس کو جانتے تھے. پھر بھی اللہ کا فرمان سمجھ میں نہیں آیا. اب کیا کیا انہوں نے؟ کہاں گئے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قرآن جن پر نازل ہو رہا ہے ان کے پاس گئے. آپ نے فرمایا عدی تم نے 2 دھاگے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے؟ اللہ کے رسول ہاں. آپ نے فرمایا بہت بڑا تمہارا تکیہ تھا, پھر تو آسمان بھی آ گیا, زمین بھی آ گئی, یعنی رات بھی آ گئی اور دن بھی آ گیا. اس میں اتنا بڑا تکیہ, اس میں رات بھی آ گئی اور دن بھی آ گیا. تم جو سمجھ رہے ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی ہے کہ رات کی جو سیاہی ہے اس پر صبح کی سفیدی چھا جائے, جس کو صبح صادق کا وقت ہم لوگ کہتے ہیں. یہ وقت ہے کہ کھانا پینا بند ہو. اب اگر کوئی قرآن پہ عمل کرتا ہے تو اس کو سمجھائے بغیر سہارا لی حدیث کا. پھر آگے کیا کہا, تم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ رات تک پورا کرو. اب رات کا تعین کون کرے گا؟ رات کب ہوتی ہے؟ وہ بولا 5 منٹ کے بعد کرنے کا, غروب آفتاب کے. وہ صاحب بولے نہیں 15 منٹ کے بعد کریں تو زیادہ ثواب ملے گا. وہ کرے نہیں آدھا گھنٹہ اور ویٹ کرو تو اور زیادہ ثواب ملے گا. فیصلہ کون کرے گا؟ لیل کا فیصلہ کون کرے گا؟ لیل ہوتی, رات ہوتی, کب ہوتی, کیسے پتا چلے گا؟ پھر جانا پڑے گا حدیث کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے رات آ جائے اور وہاں سے دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو بندے کو افطار کر لینا چاہیے. یہ حدیث. کوئی بھی مسئلہ ہو, زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. کتنے میں سے کتنا دو, کب دو, جانوروں میں سے کتنا دو, نوٹ میں سے کتنا دو, سونے اور زیورات میں سے کتنا دو, اناج میں سے کتنا دو, ہے قرآن میں. یہ دین دونوں چیزوں سے ہم کو ملے گا, قرآن سے اور حدیث سے. اور دین کو سمجھنا, دیکھیے ابھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. مچھلی والا مسئلہ حل ہو گیا نا, سمجھ میں آ گیا نا. مچھلی حلال ہے, ہاں اب دعوت کر سکتے ہو بلا جھجک. ہاں, چوپایا جانور جو اپنی موت مر جائے بغیر حلال کیے, بغیر ذبح کیے, وہ حرام. اب آپ کو دین پر عمل کیسے کرنا ہے, لینا کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے. کیسے لینا ہے؟ جیسے
اس دور میں لیا گیا. کون سا دور؟ صحابہ کا دور، تابعین کا دور. جن زمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا. آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد کے، پھر ان کے بعد. یعنی آپ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. صحابہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی. دیکھا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں دیکھنے والے صحابی بھی موجود ہیں جو نابینا تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہیں. صحابہ کی جنہوں نے صحبت اختیار کی وہ تابعین ہیں. یہ زمانے خیر کے ہیں. ان زمانوں میں قرآن و حدیث پر جیسا عمل ہوتا تھا ویسا عمل کرنے میں کامیابی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ آزادی دے دی جائے کہ قرآن کو آپ کو جس طرح سمجھنا ہے آپ سمجھو، حدیث آپ کو جیسے سمجھ میں آتی ہے عمل کرو، تو پھر آج جو ہو رہا ہے مسلمانوں کا حال وہی ہوگا. قرآن سے لوگ 11ویں ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے لوگ عید میلاد اور 12ویں ثابت کر رہے ہیں. ہاں، بہت ساری باطل چیزیں قرآن کو اپنے معنی، اپنے مطلب پہنا کر کے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کامیابی والا راستہ کون سا ہے؟ کہ قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا. کیوں بھائی؟ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے کیا؟ آج کل بہت سارے بچے، نوجوان، اپنے کو سب سمجھ میں آتا ہے. اپنے کو مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، بلکہ ایک صاحب نے تو کہا دین کیا عالموں کا محتاج ہے. اور یہ سارے فتنے حیدرآباد کے سناروں میں. ہاں، وہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ دین کے عالموں کا محتاج ہے، یہ بھی حیدرآباد کے تھے. ایک مسجد میں جب ان سے بات چیت چلی تو کہا دین کے علماء کا محتاج ہے. میں نے کہا اچھا حضرت، آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے کیا؟ قرآن سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ ترجمہ پڑھتے ہو نا، عربی سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن کی جو لینگویج ہے وہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں. اردو پڑھتے ہو نا آپ، ترجمہ پڑھتے ہو نا؟ تو کہاں پھر ترجمہ کس کا کیا ہے؟ آپ کے ابا نے کیا ترجمہ؟ ہاں، آپ کے ابا نے ترجمہ کیا ہے، عالم نے تو کیا ہے نا. آپ کو قرآن سمجھنا ہے، تفسیر آپ پڑھتے ہو، تفسیر کس نے کی ہے؟ اگر تفسیر ابن کثیر کا نام لے لیا جائے، تفسیر جلالین کا نام لے لیا جائے، یا عام جو آج کی تفسیر ہے تفسیر احسن البیان کا نام لے لیا جائے، تو کس نے کی تفسیر؟ ابا چچا نے تو نہیں کی نا، عالم دین نے کی ہے. اور عالم ہی دین سمجھا سکتا ہے، عامی دین نہیں سمجھ سکتا ہے. کتنا بڑا خطرہ ہے دیکھو. ایک مثال کے ذریعے بتاؤں آپ کو. ایک آدمی نے 99 مرڈر کیے، حدیث میں آتا ہے نا 99 مرڈرز، اور اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا جو کچی روٹی پکی روٹی دین کو جانتا تھا، موٹی موٹی چیزیں جانتا تھا. اس کے پاس گیا اور جا کر پوچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کیا بولا؟ اتنا بڑا مرڈرر، 99 مرڈر. اور اس نے کیا کہا کہ میں نے ظلمن لوگوں کو مارا، کسی نے مارا مجھے، میں نے بدلہ لیا، ایسا کچھ نہیں، میں نے ظلمن مارا ہے لوگوں کو. اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کیا؟ اتنا بڑا مرڈرر ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہے؟ اس نے کیا کہا؟ سینچری بنانے کا چانس میں ڈھونڈ رہا تھا، ہے نا؟ سینچری بنانے کا چانس، ایک ہی رن باقی تھا میرا بس. ہاں، ختم کیا اس کو. سو ہو گئے. اب پھر بھی اس کے دل میں تمنا ہے توبہ کی، پھر بھی وہ بیچارہ پریشان ہے. گناہ ہوا مجھ سے، 99 100 بھی ہو گئے. اب اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا. ہاں دیکھیے یہ فرق ہے کچی روٹی پکی روٹی والے میں اور مکمل میں فرق ہے. ہاں، اس سے جا کر پوچھا
میں نے 99 مرڈر کیے تھے. پھر ایک راہب کا پتہ مجھے بتایا گیا, اس نے مجھ سے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. میں نے 100 پورے کر دیے. اب ایک تو یہ عالم ہے, دوسرے احتیاط بھی کر رہا ہے کہ 101 نہ ہو جائے. احتیاط تو کرے گا نا بھائی. ایک آدمی مرڈر, 100 آدمیوں کا مرڈر کرنے والا, 99 کرنے کے بعد مسئلہ بھی پوچھا اس نے, اس کو بھی مار ڈالا. میرے سے بھی مسئلہ پوچھ رہا ہے, میرا نمبر نہیں لگا دے کہیں. اور دوسرے کے وہ عالم ہے, عالم ہے, ڈیپ سٹڈی دین کی رکھتا ہے, گہری معلومات اس کو ہے. اس سے پوچھ رہا ہے اب میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا تیری توبہ میں اور تیرے رب میں درمیان میں کوئی پردہ نہیں. لیکن اس کے بعد ایک کیا پیاری بات کہتا ہے وہ, اسی بات کو ہمیں ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رہنا ہے. یہ تو کہہ دیا کہ تیری توبہ ضرور قبول ہوگی, تیری توبہ اور اللہ میں کوئی آڑ اور پردہ نہیں, لیکن ایک کام کر, یہاں یہ بستی جس میں تو گناہ کرتا رہا ہے, یہاں اگر تو رہے گا تو پھر تجھے تیرے گناہ یاد آئیں گے, پھر تیرے گناہ کے ساتھی تجھ کو ملیں گے, تجھ کو آمادہ کریں گے. کتنی پیاری بات ہے, آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. سامنے گناہ کے جو راستے تھے, وسائل تھے, ہاں, وہ سب تیرے سامنے رہیں گے. پھر تیرا گناہ کی طرف ذہن جائے گا, تیرے ساتھی تجھے گناہ کی طرف رغبت کرائیں گے. ایسا کر تو اس بستی سے نکل جا. اور وہ بستی پلا, وہاں پر اہل علم, علماء, نیک عمل کرنے والے اچھے لوگ بہت ہیں, جہاں وہاں جا کر مر. عالم دیکھیے ایسا سمجھاتا ہے, پورا ڈیپلی سمجھاتا ہے. نہیں تو کیا, ہاں تیری توبہ اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں, چل جا, ہو گئی تیری توبہ, جا جا توبہ کر جا. اتنا پیار سے سمجھا رہا. دیکھو اس بستی کو چھوڑ دے, یہاں پر تیرے گناہ تجھے یاد آئیں گے, تیرے ساتھی تجھے یاد دلائیں گے, جا دوسری بستی میں. یہ عالم کا کام ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک کچی روٹی پکی روٹی والے میں اور ایک عالم. تو میرے بھائیوں, دین کتاب و سنت میں ہے, لیکن اس کو سمجھنا کیسے ہے. اور آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتاب اکیلی یعنی صرف قرآن سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے, اور قرآن اور سنت کو ویسے سمجھا جائے گا جیسے خیر القرون میں سمجھا جائے گا, اپنی عقل سے نہیں. قرآن ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھنے بیٹھے گا تو گھر کے اندر کتنے ممبر ہیں؟ ایک ہیڈ آف دی فیملی ہے, بریڈ ونر جس کو بولتے ہیں, ہے نا. حالانکہ وہ سب کچھ لاتا ہے, لیکن اس کو بولتے کیا ہے؟ خالی پاؤ نہیں کھلاتا ہے وہ, لیکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریڈ ونر. اچھا آپ بتائیے, عقل سے قرآن کو سمجھنا ہے تو بریڈ ونر کی عقل چلے گی یا وہ ہاؤس وائف ہے اس کی عقل چلے گی؟ ہاں, کس کی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھیں؟ سسر جی کی عقل الگ ہے, ساسو ماں کی عقل الگ ہے, بیوی کی عقل الگ ہے, شوہر کی عقل الگ ہے. کس کے عقل کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے؟ اگر ایسی چھوٹ دے دی جائے, کچھ لوگ ایسے حلقے بنا کر بیٹھتے ہیں مسجدوں میں یہاں وہاں, چلیے صاحب قرآن کھولیے, اب قرآن کھولا, جو بھی آیت نظر آئی اب اس آیت کو آپ سمجھائیے. اس کو الف کا نام بھالا نہیں آتا ہے, ہاں, کبھی اس نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے, اب وہ سمجھانے بیٹھا ہے, قرآن کو سمجھا رہا ہے. اور بولے چلو بھائی ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم یہ آیت لے کے جاؤ اور اس کے حساب سے سب سمجھ کے آنا, اپنی اپنی سمجھ لا کے سامنے رکھنا. بہت بڑی گمراہی, بہت بڑی گمراہی. الحمدللہ ہم لوگ اس گمراہی سے سیف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو, ہم کہتے ہیں پیچھے چلو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیز آر ماڈرن ٹائمز, دیر شوڈ بی سم چینجز, ہے نا. ارے کیا وہی بات, کیا کچھ بدلاؤ لاؤ, کچھ تبدیلی لاؤ. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے چلو. 1400 سال پہلے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, شہدائے احد, اصحاب بیعت رضوان, یہ سارے صحابہ نے جس طرح دین کو سمجھا اس طرح دین کو سمجھنے میں کامیاب. ورنہ ہر آدمی قرآن اپنی عقل سے سمجھنے لگے گا اور حدیث اپنی عقل سے سمجھنے لگے گا, اور پھر اعتراض نکالے گا, یہ ایسا کیسا یار, یہ ایسا کیسا یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہونا چاہیے تھا. تو سیف کیا ہے؟ سیف اور سیفسٹ وے بلکہ کہیے آپ,
سب سے محفوظ راستہ، سب سے محفوظ راہ کون سی ہے کہ آدمی پلٹے اس زمانے کی طرف جو خیر والا زمانہ تھا. اور کیوں؟ بغیر دلیل کے ہم لوگ بات نہیں کرتے. 3 دلیلیں آپ کو دوں گا. سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آج یہ ساری گمراہیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی عقل سے قرآن کو لوگ سمجھ رہے ہیں یا اپنے معاملات ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت لا رہے ہیں. دلیل چاہیے آپ کو؟ لوگ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن لا رہے ہیں، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن لا رہے ہیں. ابھی 11ویں اور 12ویں میں دیکھیے 11ویں کیسے ثابت ہوتی ہے پتہ قرآن سے؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. 10 اور 1 11 کر لو، ہو گئی 11ویں. وليال عشر کہا نا اللہ نے، 10 راتیں، اس کے بعد والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم. طاق ایک ہوتا ہے، 10 اور 11 ملا لو، 11ویں کی دلیل مل گئی. اسی طرح بھی لاؤ. 12ویں کی دلیل عید میلاد کی دلیل کیا ہے؟ مولوی کہے گا دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر فلاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. لایا عید کا لفظ، لایا، ہاں عید کا لفظ لایا. اب بولے گا دیکھو قرآن میں عید کا لفظ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما، نعمتیں نازل فرما، تاکہ وہ دسترخوان نازل ہونے والا دن ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. اس کے بعد کہے گا ایک دسترخوان نازل ہونے کی وجہ سے وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے. تو محمد رسول اللہ اتنی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کہ سارا کفر چھٹ گیا، سارا شرک ختم ہو گیا، توحید پھیل گئی. اتنی بڑی نعمت کے بعد کیا ہم آپ کی پیدائش کے دن کو عید کا دن نہیں منا سکتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی دلیل لاتا تو ہم کیا جواب دیں؟ دیکھو سنو سمجھو، کیسے بات کرو گے ایسے آدمی؟ اس نے تو قرآن سے بتایا اور سارے سامنے بیٹھے ہوئے نندی بیل کی طرح کام ہو جائے گا، ہو جائے گا، سارے ہلا رہے ہیں گردن. ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ سیف مسلک اور منہج ہے، سیفسٹ وے ہے یہ. ہم کیا کہیں گے؟ آپ جو یہ اپنی دلیل بیان کر رہے ہو، کیا اس دلیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا؟ یا آپ کے صحابہ نے عید میلاد کو اس آیت سے اس طرح سے آپ کے جنم دن اور آپ کی برتھ ڈے منانے کے لیے ثابت کیا تھا؟ ہمارا یہی جواب ہو. وہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی پیچھے چلو، اور ہم کہیں گے اس سے اس میں آپ کا سلف کون ہے؟ آپ کا سلف اس میں کون ہے؟ اس سے پہلے اس ترجمے کو، اس تفسیر کو، اس یعنی جو آپ سمجھا رہے اس کو کس نے سمجھایا ہے؟ صرف یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم دین کو کہاں سے سمجھے، قرآن حدیث سے سمجھے. یہ بھی ضروری ہے کہ دین کو اس طرح سمجھا جائے. اور دلیل میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جب تک تم ویسے ایمان نہ لاؤ لوگوں سے، یہود سے، نصارہ سے، دوسرے لوگوں سے، اللہ کہہ رہا ہے جب تک ویسے ایمان نہ لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں تو تم اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے. دین کو جب تک ویسے نہیں مانو گے، دین کی بنیادوں کو ویسے تسلیم نہیں کرو گے، دین کے احکامات پر ویسے عمل نہیں کرو گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا، تب تک تم ہدایت وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. ہدایت کا انحصار، ہدایت ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ تمہارا طریقہ ہر معاملے میں وہ ہو جو صحابہ کا طریقہ. اب دیکھیے
اللہ کے بارے میں بہت سارے عقیدے اور سوالات. اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ آج بہت سارے عقیدے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ از ایوری ویئر، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف پاک جگہوں میں ہے، ناپاک جگہوں میں نہیں. ہاں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب اس میں فیصلہ کہاں سے لیا جائے؟ قرآن و حدیث سے، اور قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا. اس کو فہم سلف کہتے ہیں. فہم سلف، فہم صحابہ. اس صحابہ نے، اس دور کے لوگوں نے جیسے قرآن حدیث کو سمجھا تھا. ایک سلیو گرل ہے، سلیو گرل، لونڈی. ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، اور بعد میں ان کو جب پچھتاوا ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے. اللہ کے رسول، میں نے اس کو مار دیا ہے اور اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس بلاؤ. جب وہ آپ کے پاس آئی تو پہلا سوال آپ کا تھا این اللہ. کیا پہلا سوال تھا؟ ویئر از اللہ. ایک سلیو گرل ہے، گری پڑی کمزور عورت. ہاں، کمزور عورت ہے، بازار میں بیچی جا رہی ہے. لونڈیاں، غلام بیچے جاتے تھے. لیکن سوال کیا کرے اللہ کے رسول؟ پہلا سوال رہتی کہاں ہے، کرتی کیا ہے؟ نہیں. فرسٹ کوشچن این اللہ، ویئر از اللہ. اور وہ سلیو گرل جو کمزور عورت ہے، غریب عورت ہے، وہ کہتی ہے اللہ فی السما. نے نہیں کہا اللہ از ایوری ویئر، اس نے کہا اللہ فی السما. اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب سیکنڈ کوشچن آپ نے کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے. یعنی جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یہ عقیدہ رکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہی مومن ہو سکتا ہے، ورنہ وہ مومن. اب دیکھیے آپ، طرح طرح کے عقیدے موجود ہیں، لیکن فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن حدیث سے ہوگا، لیکن فہم سلف کی روشنی میں ہوگا. صحابہ نے، اچھا قرآن میں یہ بھی ہے کیا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. کوئی آپ کو ایسا بھی ملے گا؟ دیکھو نا، قرآن میں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہاں، اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں بہت ساری. تو اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یہ تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کی 5 نمبر کی آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی. تو کتاب و سنت سے ہمیں علم لینا ہے، لیکن کس روشنی میں؟ فہم سلف کی روشنی میں. جیسے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا، جیسے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا. اور یہ ایک آیت نہیں ہے اللہ کے عرش پر ہونے کی، کئی آیات ہے قرآن میں. اور ہمارے ایک شیخ نے بڑی اچھی دلیل دی کہ دعا کے لیے آدمی ہاتھ کہاں اٹھاتا ہے؟ ہاتھ کدھر ہے؟ آسمان کی طرف ہے. دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. بلکہ ہر سجدے میں کہتا ہے سبحانہ ربی الاعلی. یہ اعلیٰ کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. خود ہی کہتا ہے سجدے میں کہ اللہ اوپر ہے، اللہ سب سے بلند ہے. معراج کے لیے اللہ کے نبی کہاں گئے تھے؟ آسمانوں میں گئے تھے. اللہ ایوری ویئر ہے، یہ عقیدہ ختم ہو گیا. اعمال کہاں چڑھتے ہیں؟ آسمانوں میں چڑھتے ہیں. روزی کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے اترتی ہے. اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں میرے بھائی. تو کیا کتاب و سنت اور فہم سلف کے علاوہ ہم ہدایت پا سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنا پڑے گا جس طرح صحابہ نے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اب یہ پہلی آیت ہے، 2 آیتیں اور آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیتا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا نہیں ہو جاتا. جیسے صحابہ اللہ پر ایمان لائے، جیسے صحابہ رسول پر ایمان لائے،
جیسے صحابہ فرشتوں پر ایمان لائے، جیسے صحابہ کتابوں پر ایمان لائے، جیسے صحابہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، جیسے صحابہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، جب تک تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں دعویٰ کہ قرآن و حدیث کو فہم سلف کی اور صحابہ کرام کی فہم کی اور ان کی سمجھ کی روشنی میں سمجھا جائے، اس کی پہلی دلیل سورہ بقرہ کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھو جیسے مومنین نے، سب سے پہلے جو مومنین تھے صحابہ، انہوں نے سمجھا، ویسے سمجھو۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ہدایت اسی وقت ملے گی۔ اچھا، پہلی اس سے صرف ایک بات ہوئی اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ہاں، اب رسول کے بارے میں کتنے عقیدے پھیلے ہوئے ہیں؟ پھیلے ہوئے کہ نہیں؟ آپ حیات ہیں یا آپ کی وفات ہو گئی ہے نا؟ آپ ہر جگہ موجود ہیں، آتے جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں، آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ یہ سارے فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے۔ ہاں، دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے۔ قد جاءتکم نور و کتاب مبین، اللہ نے کہا تو کہا تمہارے پاس نور اور کھلی کتاب آ گئی ہے۔ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نور ہیں۔ اور کئی اس طرح کی دلیلیں قرآن سے ادھر سے دیں گے ثابت کرنے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ آپ کو حیات مانتے تھے یا آپ کی وفات مانتے تھے؟ فیصلہ وہیں سے ہوگا نا کہ صحابہ نے آپ کو زندہ مانا کہ آپ زندہ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یا صحابہ نے یہ مانا کہ آپ کی وفات ہوگی؟ دلیلیں ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم خطبہ جب آپ کی وفات ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لے کر کہا کہ کسی نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کی آج وفات ہو جائے گی، اس کو آج چھوڑا نہیں جائے گا۔ ابو بکر سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن عمر نہیں مان رہے۔ ابو بکر ایک طرف ہو گئے رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو لے کر، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ ان میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کے معبود کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں ہے۔ اب دلیل میں کیا کہا؟ ہاں، آج مولوی سے دلیل مانگو، تو دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگنے والا جلیل ہوتا ہے۔ ہاں، اور بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوگا تو کہے گا میں دلیل ہوں، میں دلیل ہوں۔ ابو بکر نے نہیں کہا میں دلیل ہوں، مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بلکہ کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کلام اللہ کی آیت پڑھ دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات، اگر آپ کی وفات ہو جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی کہ میرے جسم کا بوجھ برداشت کر سکے، میں گر گیا، زمین پہ گر گئے عمر، اور یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عقیدہ کیا رکھنا ہے ہم کو؟ اللہ کے نبی حیات ہیں، آپ کی وفات ہو گئی، صحابہ کو دیکھنا پڑے گا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی حاضر ہیں، ناظر ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اگر مدد کرنے آتے تو سب سے پہلے عثمان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، مدد کرنے کے لیے آتے تو حسن اور حسین کی اللہ کے رسول ضرور مدد کرتے رضی اللہ عنہ، اور مصیبت میں پڑے ہوئے صحابہ کی آپ ضرور مدد کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں، آپ اپنی قبر مبارک میں ہیں، سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی اور آپ قبر میں سے نکلیں گے۔ اور صحابہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کو قبر میں رکھا تھا، انہوں نے کبھی عقیدہ نہیں رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے ہیں۔ یہ سارے مسائل دیکھیے آپ دین کہاں سے لیں؟ قرآن و حدیث سے لیں، لیکن لے کیسے؟ جیسے صحابہ نے لیا تھا۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ صحابہ کا کیا تھا، رسول کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، اور دوسرے معاملات اور دوسری عقیدے کی جو بنیادیں ہیں اس کے سلسلے میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا، اور رشتے کیا ہیں صحابہ نے سمجھا اس کو، کتابیں کیا ہیں صحابہ نے سمجھا اس کو، آخرت کا دن کیا ہے صحابہ نے سمجھا اس کو، اچھی بری تقدیر کیا ہے صحابہ نے سمجھا اس کو۔
جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہو جائے. پہلی آیت. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بہت خطرناک آیت ہے قرآن مجید. جس کسی نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے کھل کر سامنے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، یہ پہلا جرم ہے اس کا. ہدایت آ گئی سامنے کھل کر کے، حق کیا ہے معلوم پڑ گیا، باطل کیا ہے سمجھ میں آ گیا، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کی اس نے. اور دوسرا جرم کیا کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر. مومنین کون ہیں؟ ہاں، سبیل مومنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی راستے پہ تو چلے گا نا، کسی نہ کسی راستے پہ تو چلے گا نا. اللہ کا پسندیدہ راستہ کون سا ہے؟ مومنوں کا راستہ. اور مومن کون ہے؟ جن کو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مومن ہے. کون ہے وہ؟ صحابہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. یہ دوسرا جرم ہے اس کا. ایک تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے، دوسرے رسول کے آس پاس رہنے والے مومنین، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے، ہر طرح کی قربانی دین کے لیے دینے والے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا. اب جرم، یہ دو جرائم ثابت ہوئے. سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جس راستے کو اس نے پسند کیا ہے اس پر ہم اس کو چلنے دیں گے، جانے دیں گے اس کو جہاں جا رہا ہے. یہ دنیا کا معاملہ. اور آخرت میں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یعنی قرآن کو، حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، یا جیسا اچھا لگتا ہے ویسے قرآن کو معنی پہنانے کی کوشش کی، یا میرا مسلک اور میرا راستہ اور میرا طریقہ وہ چیز قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا جا رہا ہے وہاں جانے دیں گے، اس کا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اور جہنم کیا ہے؟ اچھی جگہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ دوسری دلیل میں نے آپ کے سامنے دی کہ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، جیسے سلف نے، صحابہ نے، تابعین نے سمجھا. تیسری دلیل، آخری دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. ایمان کے معاملے میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار. مہاجرین کون ہیں؟ صحابہ مہاجرین. لیکن کون ہے مہاجرین؟ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، مہاجرین ہے. بہت بڑی قربانی ہے، گھر بار، کاروبار، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دینا، یہ مہاجرین ہیں. اور جنہوں نے ان کا بوجھ اٹھایا، یا ان کو جنہوں نے سہارا دیا، ان پر مال خرچ کیا، ان کو ٹھکانے دیے، وہ کون ہیں؟ جو مدینہ میں رہتے تھے، وہ انصار ہیں. اور ان میں جو ایمان میں سبقت کرنے والے، ان کا ذکر اللہ نے کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آپ بتائیے اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں، ہم لوگ مہاجرین میں سے ہیں؟ مہاجرین میں سے ہم انصار میں سے ہیں؟ نہیں، نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے، ہے نا. وہ کہاں صحابہ، بڑے سے بڑا ولی اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی کی پیر کی دھول بھی نہیں ہوں. ہاں، صحابی کا درجہ کتنا بڑا ہے. آدمی عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، مجاہدہ کر لے، روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، سب کر لے، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ہاں، تو ہم مہاجرین نہیں ہیں، ان میں سے نہیں ہیں، انصار میں سے بھی نہیں ہیں. دوسرا طبقہ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور جن لوگوں نے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کے طریقے پہ عمل کیا. ان میں سے تو ہیں ہم لوگ، یہ نہیں ہے. اب سب کا انکار مت کر دو بھائی. ہاں، والذین اتبعوہم بإحسان، ان انصار و مہاجرین کی جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بہتر طریقے سے پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے. ہو سکتے نا ان میں ہم انشاءاللہ، اور ہیں انشاءاللہ. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نتیجہ سنا رہا ہے کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے.
جس نے انصار کا طریقہ اختیار کیا، مہاجرین کا طریقہ اختیار کیا، احسان اور اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے بھی اللہ راضی ہے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ تو ہم لوگ کیوں زور دیتے ہیں اس بات پر کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھا جائے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حدیثیں بہت ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا شدید اختلافات دیکھ فسیرا اختلافا کثیرا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اب نجات کیسے ملے گی، ہدایت کیسے ملے گی؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا شدید اختلافات دیکھے گا، بہت اختلافات دیکھے گا۔ اختلافات سے بچیں کیسا؟ فعلیکم بسنتی، آپ اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِ، اور میرے بعد جو میرے ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ان کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھنا، قرآن و حدیث پہ اس طرح عمل کرنا، عبادتیں اس طرح کرنا، اخلاق ویسے رکھنا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق اور ان کی عبادت۔ تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑ لینا اس طریقے کو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، کوئی چیز مضبوط والی توڑنی ہوتی ہے تو داڑھوں سے توڑتے نا، اخروٹ توڑنا ہے، ہم لوگ تو نہیں توڑ پاتے بھائی، اب عمر زیادہ ہوئی، ہاں کیویٹی اور کیا کیا ہو جاتا ہے اندر، ہاں جب ایسی مضبوط چیز توڑنا ہوتی تو آدمی دانت سے توڑتا ہے۔ ایک صاحب بیچارے ایک دن کیکڑا کھا رہے، کیکڑا مچھلی کی بات آئی نا، وہ ایسا مضبوط تھا کہ بیچارے جب دانت سے توڑنے لگا دانت ہی نیچے آ گیا، وہ جو کیپ لگایا تھا انہوں نے وہ کیپ پورا نیچے آ گیا۔ تو مضبوط چیز توڑنا ہوتی تو آدمی داڑھ سے توڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوطی سے داڑھوں سے اپنے اس طریقے کو مضبوط پکڑ لینا۔ کیوں؟ آگے خطرناکی ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچنا، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہدایت کہاں ملے گی؟ میری سنت، میرا طریقہ، اور میرے خلفاء اور میرے صحابہ کا طریقہ، یہاں پر ہدایت۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 میں بٹ گئے، اور آپ کی امت ایک قدم اور آگے، ہاں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے، آج تو 25 لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ہر آدمی بولتا ہے ارے یہ ہم لوگ ہی تو ہیں نجات پانے والے، ہم کو اہل بیت سے محبت ہے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم انگوٹھے چومتے ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم یہ عمل کرتے ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نام لے لیا ہوتا نا، آپ نے نام نہیں لیا، نام لے لیا ہوتا اگر اللہ کے نبی نے کہ اس کا یہ نام ہوگا تو ہر آدمی اپنا وہی نام رکھ لیتا، عمل کچھ بھی کرتا، عمل کچھ بھی کرتا، نام دیکھو میرا نام تو نبی نے لیا ہے، جیسے آج لوگوں نے اپنا نام رکھا اہل السنہ والجماعہ، لیکن عمل ان کا سنت کے مطابق بھی نہیں اور جماعت کے بھی خلاف، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ جماعت کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ناجی اور ناری فرق سمجھیے، ناجی نجات پانے والا، ناری جہنم میں جانے والا، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فوراً سوال کیا کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ہاں تو آپ نے کیا فرمایا
کہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والا. کون ہوگا؟ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والا جو ہوگا وہ نجات پائے گا. یا آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر عمل کرنے والی جماعت ہو یا لوگ ہوں وہ جنت میں جائیں گے. تو ہمارا جو دعویٰ ہے اس کی دلیلیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہ کتاب و سنت ہم اپنی عقل سے نہ سمجھیں. تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، یا کسی کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے. یہ حضرت ہیں، یہ پیر ہیں، ہاں یہ مرشد ہیں، یہ جیسا بتائیں گے ویسے میں قرآن حدیث پہ عمل کروں گا. جس نے عقل سے سمجھا وہ بھی گمراہ ہے. جس نے کسی کو اپنا بڑا بنا لیا اور جیسے وہ سمجھا رہا ہے قرآن حدیث کو ویسے سمجھ رہا ہے، یہ بھی گمراہ. اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا جو میجورٹی کے پیچھے چلتا ہے. سو مینی پیپل آر ڈوئنگ دس. اتنے سارے لوگ جلوس نکال رہے ہیں، ہے نا؟ اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ اتنے ساروں کو دیکھنا ہے یا اکیلے محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے؟ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کو دیکھنا ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جانثار، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دینے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے کون تھے؟ صحابہ. اس لیے میرے بھائیو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے عقل لگائے گا یا کسی کو بڑا بنائے گا اور یا پھر میجورٹی کے پیچھے چلے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا بَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین پر میجورٹی کی اطاعت کریں گے، میجورٹی کے پیچھے چلیں گے تو یہ میجورٹی آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گی. اللہ کے ہاں میجورٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے قرآن کو پڑھیے، کثیر کو کہاں ڈالا اللہ نے؟ ہاں کثیر کو کہا عقل نہیں رکھتے. اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کہا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد اکثر کافر ہیں، مشرک ہیں. لیکن جب مائنورٹی کی بات آئی تو کیا کہا؟ وقلیلا من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. میجورٹی تو گئی، مائنورٹی کو اللہ نے پسند کیا ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب ہو رہی ہیں، 313 1000 پہ غالب ہو رہے ہیں. میجورٹی کہاں جا رہی ہے؟ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا جنتیوں اور جہنمی کو الگ کرو. آدم علیہ السلام کہیں کتنے میں سے کتنے؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 1 جنتی. میجورٹی کہاں گئی بھائی؟ میجورٹی کہاں گئی؟ ہاں ہر نبی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ. 950 سال کی تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام معراج میں رو رہے ہیں کہ میرے بعد ایک بندے کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور اس کے مطیع، اس کے فرما بردار، اس کے ساتھ جنت میں جانے والے میرے امتیوں سے زیادہ ہوں. اتنی محنت تھی موسیٰ علیہ السلام. ہاں تو میجورٹی اور مائنورٹی دلیل نہیں ہے، دلیل کتاب ہے، دلیل حق ہے. اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، وہ جماعت ہے اور وہ حق. اس کے ساتھ اگر دلیل ہے، کتاب ہے، سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، ان کے پاس دلیل تھی. تو میجورٹی مائنورٹی، آپ مثال دوں آپ کو، منہ میں کتنے دانت ہیں بابو؟ دانت کتنے ہیں؟ گنے نہیں کبھی، لیکن 32 مانتے ہیں، ہے نا؟ گنے نہیں کبھی. ایسا قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں، قرآن و صحیح حدیث کو ایسا نہیں مانتے آنکھ بند کر کے، لیکن ڈاکٹر بولا 32 تو مان لیتے. اب ایک دور آتا ہے، 1 گرا، 2 گرا، 3 گرے، زبان ایک ہے. میجورٹی میں کون ہے؟ میجورٹی چلی جاتی ہے، ساتھ میں کون رہتی ہے؟ مائنورٹی، ہے نا؟ 32 پورے چلے گئے لیکن یہ ایک ہے، یہ ایک ساتھ میں رہتی ہے کہ نہیں؟ کہیں پر کھانا پکڑا ہے، دیگ لگی ہوئی ہے، چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، گوشت بھی ہے، مسالہ بھی ہے، جو بھی ہاں ضرورت کی چیزیں سب ہے، لیکن پک نہیں رہا ہے. میجورٹی اتنی بڑی، 22 دیگ، 24 دیگ، 25 دیگ، پوری میجورٹی دیگ کی لگی ہوئی ہے لیکن پک نہیں رہی ہے. ایک مائنورٹی آتی ہے، مائنورٹی آئی، دیکھو مائنورٹی، اب سب کام شروع ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی چھوٹی ہے نا وہ دیکھ کے سامنے وہ ماچس کی ڈبیا حیثیت ہے کوئی اس کی؟ ہاں وہ چولہا اتنا بڑا، اس کے سامنے حیثیت ہے؟ لکڑیوں کے سامنے حیثیت ہے؟ کیروسین کے سامنے بھی حیثیت نہیں جو ڈالا جا رہا ہے آگ کو بھڑکانے کے لیے.
لیکن وہ چھوٹی سی آ کے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ لائٹر بھی سمجھ سکتے ہیں اور بھی کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں. آپ ماچس کی ڈبیا کی بات ہے، لائٹر بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو مائنارٹی میجارٹی کی دین میں حیثیت نہیں ہے. دین میں حق کی حیثیت، اور حق کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں ہے. اور کتاب و سنت کو جب تک ہم نے اس طرح نہیں سمجھا جیسے صحابہ سمجھتے تھے، جیسے صحابہ عمل کرتے تھے. آج ہم کوئی بھی چیز، ہاں کچھ ایک جماعت ہے وہ عمل کر رہی کسی چیز پہ، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب وہ نہیں دیکھتے کہ وہ دلیل کہاں سے، قرآن سے دے رہے ہیں، حدیث سے دے رہے ہیں، اور حدیث بھی جو دے رہے ہیں وہ صحیح حدیث ہے یا نہیں. کوئی تعویذ ثابت کر رہا ہے، ہاں کوئی کہہ رہا ہے بھائی قرآنی تعویذ لکھ سکتے ہیں، قرآنی تعویذ قرآن کو پلیٹوں پہ لکھ کے پی سکتے ہیں. اب کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. کوئی اور صحیح حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے. کوئی چاند کے مسئلے میں اختلاف لا رہا ہے کہ ہم تو بھائی سعودی کے حساب سے کریں. 5 نمازیں بھی سعودی کے حساب سے پڑھی آپ. 5 نمازیں کیوں یہاں کے حساب سے پڑھیں؟ ہاں اگر آپ عید وہاں سے منا رہے ہیں، رمضان وہاں سے کر رہے ہیں، تو نماز بھی وہاں سے پڑھیے. فون کیجئے، معلوم کیجئے ظہر کا ٹائم، ابھی تو سب معلوم پڑتا ہے. فون کے اندر باقاعدہ ایپ آ گیا ہے، ایپ میں ڈال دیجئے وہاں کا، ہاں نام ڈال دیجئے، ریاض کا ڈال دیجئے، جدہ کا ڈال دیجئے، آپ کو ٹائم معلوم پڑے گا، وہ ٹائم پہ نماز پڑھو. جو علماء ایک عید اور ایک ساتھ رمضان منانے کے قائل ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہو وہاں مسلمان جب روزہ رکھیں تب ان کے ساتھ روزہ رکھو، ان کے ساتھ عید مناؤ. جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کوشش ہونی چاہیے کہ سارے مسلمان ایک ساتھ عید منائیں، ایک ساتھ روزہ رکھیں، جو علماء یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 4 بالش کی مسجد الگ بنا کر کے اختلاف مت پیدا کریں. مسلمانوں کی جمعیت اور مسلمانوں کا اتحاد یہ بہت اہم چیز ہے. صحابہ کے دور میں اختلاف ہوا، لیکن صحابہ نے جماعت اور مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ ہو اس لیے اپنے معاملے کو پیچھے کر دیا. مشہور ہے عثمان رضی اللہ عنہ جب مینا میں، جب انہوں نے وہاں پر سکونت اختیار کر لی اور رہنے لگے تو مینا میں 4 رکعت پڑھانے لگے، جبکہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے. مینا میں جمع نہیں کیا، وقت پر پڑھی آپ نے، لیکن 2 رکعت پڑھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز اٹھائی، یہ کہا کہ عثمان کا یہ عمل غلط ہے. لیکن جب عثمان نے نماز پڑھائی رضی اللہ عنہ نے تو عبداللہ ابن مسعود نے پیچھے جا کے نماز پڑھی. اور جب اسے کہا گیا کہ آپ تو منع کر رہے ہیں کہ عثمان کا عمل غلط ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا الخلاف شر، الخلاف شر، اختلاف بری چیز ہے، اختلاف بری چیز ہے. اپنے موقع پر وہ قائم ہیں کہ 2 ہی رکعت پڑھنا چاہیے، 4 نہیں. لیکن جب اجتماعیت ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کا انہوں نے، یعنی ان کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی. اور جب لوگوں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہا اختلاف بہت بری چیز. تو اگر ہم کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ لوگ بیچارے ہاتھ باندھ لیتے ہیں رکوع کے بعد، اس پر سے جماعتیں بن جاتی ہیں. ہاں ارے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان میں آپ جماعتوں کو الگ کر رہے ہو، ان میں ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہو، ان میں ایک دوسرے سے سلام بند کر دے رہے ہو، ان میں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہو. آپ کو دلیل سمجھ میں آ رہی ہاتھ باندھنے کی، آپ باندھ لیجیے رکوع کے بعد. آپ کو دلیل سمجھ میں آ رہی لٹکانے کی، آپ لٹکا لیجیے. اس میں اختلاف کی کیا ضرورت، اس میں لڑائی کی کیا ضرورت؟ اختلاف شر ہے. اور اجتماعیت میں آج دیکھتے ہیں مسلمانوں کا حال کیا ہے. مسلمانوں کے اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے. ہاں کیا ہے؟ بالکل کوئی حیثیت. اللہ نے خود کہا تھا، اللہ نے خود کہا تھا فلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے. تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف، اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس سے اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف اگر آپ پیدا کریں تو شر ہے. میرے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے سے اگر کسی جماعت میں اختلاف ہو رہا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس عمل کو چھوڑ دوں. جاؤں میں اپنی تنہا نماز پڑھوں، سنتیں پڑھوں گھر پر، یہاں وہاں میں ہاتھ باندھ لوں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو. اگر اختلاف نہیں ہو رہا ہے، مجھے حق ہے، مجھے یہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی، میں باندھ دوں. کسی کو دونوں کے پاس وہی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا ہر جوڑ، ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی. لٹکانے والوں نے کہا کہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا جوڑ جو ہے لٹکانے سے اپنی جگہ آ جاتا.
باندھنے والے کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پہلی حالت تھی اسی حالت پر آ جائے تو جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے بھائی، لڑائی مت کرو، جب موجود ہے گنجائش تو عمل کر لو آپ. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑنا جھگڑنا یہ ساری چیزیں بری ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور جماعت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، اتحاد اتفاق جمعیت جماعت یہ بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جماعت سے جڑ کر رہنا. ایک بالش، آپ دیکھیے ایک بالش اگر کوئی نکل گیا جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت کسی مقام پر قائم ہے قرآن و سنت والوں کی، اور اس جماعت سے ناراض ہو کر ایک بالش کو نکل گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا اچک لیتا ہے ویسے شیطان اس کو اچک لیتا ہے. اس لیے کچھ گزارشات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور میرا درد بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی طرح کا اختلاف ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے نہ کریں، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. اور اگر کوئی مسئلہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، عذاب نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، اور جب کہہ رہے لوگ کہ آپ ایسا کیوں کر رہے، کہا الخلاف شر، یہ خلاف جو اختلاف ہے یہ شر ہے. اللہ کے نبی نے، آپ ایک اور بھی دلیل مضبوط سن لیجئے، اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو اصلی دیواروں پر نہیں اٹھایا. آج جو کعبۃ اللہ موجود ہے اس کی اصلی شکل نہیں ہے، یہ حتیم جو ہے گول باہر جو حصہ ہے یہ بھی اندر تھا کعبۃ اللہ کی. اور اس وقت جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی تو پیسوں کی مال کی کمی کی وجہ سے اس کو باہر چھوڑ دیا گیا، اتنا حصہ نہیں بنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو کھڑا کریں، لیکن آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اگر تیری قوم کے نئے اسلام کا مجھے خیال نہیں ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو اصلی بنیادوں پہ کھڑا کرتا. آپ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے کعبۃ اللہ کو اصلی بنیادوں پہ کھڑا کرنا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا نیا اسلام کہ کہیں یہ جو ہے نا کسی شک و شبے کا شکار نہ ہو جائیں کہ کیا بات ہے کعبۃ اللہ کو توڑا جا رہا ہے پھر کھڑا کیا جا رہا ہے، نئے لوگ ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے وہ کام نہیں کیا. بعد میں بادشاہوں نے کوشش کی، پھر تبدیلی ہوئی، پھر اس کے بعد امام مالک کا دور آیا تو کہا کسی نے کہ بھائی کیا دوبارہ اس کو ایسے اٹھایا جائے، تو امام مالک رحم اللہ ہے، غالباً امام مالک ہی ہیں، کیا کہ ایسا مت کرو، جیسا ہے ویسا رہنے دو، ورنہ بادشاہ جو بھی آئیں گے اس کو کھلواڑ بنا لیں گے. کوئی آ کر کہے گا کہ یہ بنیادیں صحیح ہیں اور کوئی آ کر کے پھر اس کو توڑے گا پھر کھڑا کرے گا. اس لیے جیسا کعبۃ اللہ ہے بنا ہوا ویسا ہی رہنے دو. تو اتنا بڑا کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اگر کسی عمل کی وجہ سے شر پھیلتا ہے اس عمل کو چھوڑو، اور اگر ہماری وجہ سے شر پھیلتا ہے تو ہم مجرم ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا اور سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر بھلائی پر نیکی پر جمع کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت سے دین کے علم کو حاصل کریں اور کتاب و سنت کو اس طرح سمجھیں، اس پر اس طرح عمل کریں جیسے صحابہ کرام اور تابعین نے عمل کیا، خیر کے زمانے والوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ ویسے ہی اخلاق ہمیں نصیب فرمائے جیسے صحابہ کے اخلاق تھے، ویسے ہی اعمال ہمیں نصیب فرمائے جیسے اس دور کے لوگوں کے اعمال تھے. اللہ تعالیٰ کہے سنے کو قبول فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھنے کی ہمارے بھائیوں کو توفیق قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم کو ان کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم.